أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم والفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومضى. صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ اللہ کی وہ مقدس ترین ہستیاں کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا. عصمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مومنین، یہ ماہ شوال
اور جمعے کا دن جو کہ ایک بابرکت دن ہے، یقیناً گرمی اپنے عروج پر ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ پروردگار ان کو اس عالم میں وہ جو عبادات انجام دے رہے ہیں اس حالت میں یقیناً خدا کی طرف سے بہترین اجر قرار پاتا ہے۔ عبادت میں اہل ایمان اس گرمی کی شدت کو حائل نہیں ہونے دیتے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ یہ جو ہفتہ ہے اس میں چند مناسبتیں ہیں، جیسے آج شوال کی 11 تاریخ ہے، آپ کے اور ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، امام کی غیبت کبریٰ کے آغاز کی تاریخ 11 شوال آج کا دن، پھر اس کے بعد شق القمر کا جو معجزہ وہ بھی اسی ہفتے میں 14 شوال جس کی تاریخ بتائی جاتی ہے، پھر جنگ احد اسی ہفتے میں جس کی تاریخ 17 شوال بتائی جاتی ہے، اور 2 تاریخیں ہیں البتہ، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، 2 تاریخیں بیان، ایک 15 شوال اور ایک 25 شوال۔ دونوں تاریخوں میں ان ایام شہادت کو منایا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ عزیزان محترم، آپ کے خدمت اقدس میں سورہ کہف کی چند آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی ہے؟ گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ خدا کی کیا ہے لفظ، کانو من آیاتنا، من آیاتنا، آیت یعنی نشانی، ٹھیک؟ تو عزیزان، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم یہ کیا ہے، من آیاتنا، میری نشانیوں میں سے ہیں، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے۔ اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے ریفرنس کو جھوٹا قرار دیا جا سکے یا ضعیف کہہ کر بات کو ٹالا جا سکے، قرآن کی آیت ہے، سورہ کہف کی یہ چند آیات جس میں پروردگار واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ اصحاب کہف ہیں کون؟ ایک کسان، اس کا کتا، ان کے علاوہ بقیہ جو افراد ہیں وہ اغنیاء، اشرفاء، رؤساء پر مشتمل ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دقیانوس کے زمانے کا یہ واقعہ، اور یہ جو جوان تھے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ واقعاً جوان تھے، کچھ نے لکھا پکی عمر کے تھے، لیکن جمع مردی دکھائی، اسی لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا فتح کی جمع استعمال ہوئی، یعنی جمع مرد۔ خلاصہ اصحاب کہف عزیزان، اس قرآن کے اندر پروردگار نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے قرآن سے جو چاہتا ہے ہدایت، وہ ہدایت چاہتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔
اور اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں بد عقیدہ بد نسل کے جو مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں محترم، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں نشانیاں ہیں، علامتیں بیان کی ہیں، عبرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اس قرآن میں ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو جوان تھے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رقیم، اس میں بحث ہے کہ آیا یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دو الگ الگ ہیں یا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں؟ ٹھیک، اس میں بحث ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں تو اصحاب رقیم کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ بعض نے کہا کہ اصحاب کہف اور رقیم الگ الگ ہیں، اگر الگ ہیں تو پروردگار اس کی تفصیل بیان کرتا۔ رقیم بعض روایت میں اس دیہات کو کہتے ہیں کہ جو اس غار کے نزدیک ہے۔ یہ غار کہاں ہے؟ جہاں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی، ترکی کے ایک صوبے میں، ازمیر ظاہراً وہ صوبے کا نام ہے، اس صوبے میں یہ غار ہے جہاں پر یہ اس وقت زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، کیونکہ آج کا دن میں نے عرض کیا کہ 11 شوال آغاز امام میں غزوہ غیبت کبریٰ کی تاریخ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دقیانوس کے زمانے کے لوگ تھے کس کے عقیدے پر تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر تھے۔ یہ جب عید کے موقع پر نکلتے تھے تو جب شہر سے باہر جاتے تھے تو پروردگار ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا تھا، تو یہ اپنے پھر عید گزار کے اپنے شہر واپس آتے تھے، کسی پر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ رفتہ 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 توریت میں بھی ان کا ذکر ہے، معذرت چاہتا ہوں انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن مختلف طریقے سے۔ اسی لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، عجبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تعجب خیز، عجیب و غریب واقعہ۔ تو یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہے جس کو بیان کیا جا رہا، لیکن اللہ کے رسول کے قلب پر پروردگار نے جو وحی کے طور پر نازل کیا، اس پورے واقعے کو بیان کیا، اس کی تفصیل بیان کی۔ پھر بہرحال اس میں بعد میں روایات میں اور احادیث میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دقیانوس جو کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، یہ جوان انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ اپنے ایمان کو چھپانا بالفاظ دیگر تقیہ، بالفاظ دیگر تقیہ۔ تقیہ کیا مطلب ہے؟ اپنے عقیدے کو چھپانا، اپنے ایمان کو چھپانا۔ اگر تقیہ قرآن بتائے اصحاب کہف کی صورت میں تو اسے تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر شیعہ بتائیں کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے تقیہ تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے۔ پھر اپنے عقیدے اپنے ایمان کو چھپایا، رفتہ رفتہ لوگوں کو پتہ چلا۔ اچھا، تعداد 7 کی تعداد، اس میں 7 اور بعض روایتوں میں 13 کی تعداد بھی بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دقیانوس کو پتہ چلا تو دقیانوس نے ان کو مہلت دی کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سدھر جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار کا سہارا لیا، اس غار میں گئے۔ کہتے ہیں قرآن ترجمہ میں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کروں کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، کہ جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی، یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم کر دے، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر برسوں کے لیے پردے ڈال دیے اور ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کے زیادہ معلوم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ روایت کہتی ہے کہ 309 سال یہ سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال سوتے رہے۔ اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کیسے سوئے، پروردگار نے کیا انتظام کیا؟ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی،
پروردگار ہماری مدد کر، دشمن ہمارے پیچھے ہے، ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو پروردگار نے ان کی رہنمائی کی، وہ ایک غار میں چلے گئے، پروردگار نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ انسان بیدار کیسے ہوتا ہے؟ کسی آواز سے۔ انسان کیسے بیدار ہوتا ہے؟ کسی آواز سے۔ مثلا آپ سو رہے ہیں، کوئی بھی الارم لگا کے سوتے ہیں، الارم بجتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا کوئی آپ کو آ کے اٹھاتا ہے، جناب اٹھیے، آواز سے جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، گویا یہ کچھ سنے ہی نہ، اور یہ ایسے سوئے کہ 309 سال کے بعد اٹھے۔ اور 309 سال کے بعد پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، سب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، فقط حوالہ دے کر قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا اور نتیجہ دوں گا۔ وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا، کتنے سال بعد؟ 309 سال کے بعد ہم نے پھر ان کو اٹھایا، اور پورا واقعہ آپ لوگوں کے پاس پیچھے ہے کہ پھر دوبارہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، تو پھر اللہ نے ان کو سلا دیا، اور آج بھی سو رہے ہیں۔ تمام اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے اصحاب کہف پر منکر نہیں ہو سکتے۔ جو اصحاب کہف کا منکر ہو گویا قرآن کا منکر ہے۔ قرآن میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، تو یعنی قرآن کے اعتبار سے یہ مان رہے ہیں کہ کچھ افراد ہیں کہ جن پر نیند طاری ہے، سانس لے رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اعضائے بدن مطلب سالم ہیں۔ کتنے سال گزر گئے عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ کے زمانہ دقیانوس کے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف اتنے لمبے عرصے سے زندہ ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، 11 شوال کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، یعنی اتنے عرصے سے، رسالت مآب کے زمانے سے بھی پہلے کے لوگ جو ایک غار میں سو رہے ہیں، اور ایسے سو رہے ہیں کہ زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں۔ مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ کہ جو خدا اصحاب کہف کو، کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے من آیاتنا، میری نشانیوں میں سے ہیں، ہاں ان کا کام کیا ہے؟ یہ نصرت امام کے لیے آئیں گے، اس کی تفصیل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ مسلمانوں اصحاب کہف زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کے وجود کے قائل ہو کہ جو حجت خدا ہیں، اللہم صلی علی اصحاب کہف، ہدف اور مقصد کیا تھا؟ اہل ایمان تھے نا، اہل ایمان تھے، ایمان لائے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو محفوظ کیا۔ کس کے شر سے؟ دقیانوس کے شر سے۔ پوری وہی اسٹوری ہے اگر آپ امام کے زمانے میں چلے جائیں۔ امام کی غیبت کبریٰ کا سبب کیا تھا؟ پہلے غیبت صغریٰ ہوئی، اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ سبب کیا تھا؟ 11 امام، اگر اس سے پہلے کے زمانے میں جائیں تو انبیاء کی تاریخ میں جائیں تو ان کو بھی شامل کر لیجئے۔ 1,24,000 انبیاء بشمول 11 امام، یعنی اللہ کے خاص نمائندے، اللہ نے انسانوں کے حوالے کی، انسانوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ تو خدا جانتا تھا کہ یہ جو میرا آخری نمائندہ ہے، یہ جو ہادی برحق ہے، یہ جو حجت خدا ہے، اس پر دنیا تمام ہو جائے گی، لہٰذا اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو جس طرح سے دقیانوس کے ظلم سے بچانے کے لیے پروردگار نے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی تاکہ ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے اصحاب کہف کو سلا کے بچایا ہے۔ تو پھر جو نمائندہ خدا ہے، جو حجت خدا ہے، کیا ان کو ظالموں کے شر سے بچانے کے لیے جاگتا ہوا زندہ نہیں رکھ سکتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں تھا۔ توجہ ہے، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔
اصحاب کہف کا کوئی ہدف اور مقصد ہوتا تو ایمان لائے تھے تو تبلیغ دین کرتے، نہیں کی، بلکہ ایمان لائے، صرف ایمان لائے اور اپنے ایمان پر باقی رہے، اپنے ایمان پر باقی رہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جا کے پناہ لی غار میں، اللہ سے مدد طلب کی۔ عزیزان محترم، یہ حجت خدا ہے جو منجی عالم بشریت ہے۔ امام زمانہ کون ہے؟ منجی عالم بشریت ہے۔ تمام ادیان حتیٰ کہ لادین بھی ایک منجی کا منتظر ہے، ایک منجی کا منتظر ہے۔ ہر دین میں اس بات کا چرچا ہے کہ ایک منجی کو آنا ہے، ایک نجات دینے والے کو آنا ہے، البتہ اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ عزیزان، بات دراصل کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ قرآن کو وارثان قرآن سے نہیں لیتے، اسی لیے یہ قرآن ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اگر قرآن کو وارثان قرآن سے لیں تو کما حقہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ توجہ ہے؟ پھر روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ جب مہدی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے اور امام جب صدا بلند کریں گے تو کعبے کی پشت سے ایک گروہ آئے گا جو 7 افراد پر مشتمل ہوگا، جو 7 افراد پر مشتمل ہوگا اور آگے امام کے ناصرین اور مددگاروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور جانتے ہیں کہ وہ کون ہوگا؟ امام فرماتے ہیں وہ اصحاب کہف ہوں گے، یعنی خدا نے ان کو تب تک کے لیے سلایا ہے جب تک حجت خدا کا ظہور نہ ہو جائے۔ جب خدا، ایک روایت ہے چھٹے امام سے کہ خدا ان کو امام زمانہ کے وزیروں میں قرار دے گا، ٹھیک ہے؟ عزیزان، عجیب بات نہیں ہے کہ وزیر کے سونے پر اور جاگنے پر کسی پر اعتراض نہیں ہے، اس کے زندہ ہونے پر وزیروں کے تو کسی کے اعتراض نہیں ہے، لیکن جو حجت خدا ہے اس پر سب کو اعتراض ہے۔ ایک موصوف، میں نے کہا نا کہ امام جو عقیدت مند نہیں ہوتا بد نسل ہوتا ہے۔ ایک بد نسل شخص نے امام کی بے حرمتی کی اور شیعہ قوم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے دعائے ندبہ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ مولا آپ کہاں ہیں؟ زیتوا میں ہیں۔ کہاں ہیں مولا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتا ہے آپ کے امام کہاں ہیں، تو جا کے لے کے کیوں نہیں آ جاتے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ جن مقامات کا دعائے ندبہ میں تذکرہ ہے امام، یعنی ثابت شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امام اس وقت کہاں ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، لیکن اصحاب کہف کو تو ثابت ہے کہ ترکی کے غار میں موجود ہیں۔ جاؤ، جا کے اٹھا کے لاؤ ان کو یہاں پر، پھر اپنے قوم کو، مسلمانوں کو دکھاؤ، مسلمانوں دیکھو ہم اصحاب کہف کو زندہ کر کے لے آئے، یعنی آپ کے سامنے سالم لے آئے جاگتے ہوئے۔ عزیزان محترم، عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کو اصحاب کہف کا علم ہے کہ اصحاب کہف کہاں ہیں، کہاں سو رہے ہیں، کہاں ان پر خدا نے نیند طاری کی ہے، اور اعتراض ہم پر کرتے ہیں کہ تمہیں جب پتہ ہے تمہارے امام ہیں تو لے کے کیوں نہیں آتے؟ آپ کو بھی تو اصحاب کہف کا پتہ ہے، تو آپ اصحاب کہف کو لے کر رکھ جائیے، ہم امام زمانہ کو لے آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک چیز یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی آج کی تاریخ کے اعتبار سے، دوسرا عنوان جو ہے شق القمر، جس کی تاریخ ہے 14 شوال۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اس بارے میں سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعہ وانشق
قمر، قیامت قریب ہے اور چاند شک ہو گیا۔ یہ وہ خارق العادہ کام کہ جو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کہا ہم کیسے مانیں کہ آپ حق پر ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ رسالت میں آپ کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہتے تھے نا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ جادو تو صرف زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پہ تو نہیں چل سکتا۔ تو مطالبہ کیا کیا؟ مطالبہ یہ کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اس کے بعد والی آیت، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ عجیب بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سوال کرتے ہیں کہ ہم نے روایتوں میں سنا ہے، مولانا حضرات پڑھتے ہیں کہ کربلا میں خون کی بارش ہوئی، مثلا پتھر اٹھاتے تھے تو خون جاری ہوتا تھا، کپڑے دھو کے ٹانگتے تھے تو خون میں رنگین ہو جاتے تھے، خاک شفا سرخ ہو جاتی تھی۔ مولانا تو پھر ایسے چیزیں دیکھ کر لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ جس طرح شق القمر دیکھ کر کفار ایمان نہیں لائے، اسی طرح یہ منافقین کا ایمان لے کر آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ پروردگار کے حکم سے جب لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، مشرکین مکہ نے، کہ آپ جو ہے کیا کریں، یہ معجزہ یہ کر کے دکھائیں کام، معجزہ جس کا فاعل حقیقی کون ہے؟ ذات پروردگار۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پھر حکم دیا اور وہ دوبارہ جڑ گیا۔ 7 افراد ہیں جن سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ معجزہ یہ اللہ کے رسول کے دست مبارک سے کرا پایا۔ یہ جو سائبر اسپیس والے ہیں، انہوں نے بھی اس پر تحقیق جب کی تو پھر انہوں نے بھی کہا یہ بات بالکل درست ہے، آج بھی چاند پر یہ آثار واضح ہیں کہ چاند کسی زمانے میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ توجہ ہے؟ تو یہ ہے ایک شق القمر کا یہ معجزہ جو اللہ کے رسول نے اس کو اہل مشرکین اہل مکہ کے لیے، تاکہ وہ اسلام پر آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، کلمہ گو ہو جائیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور وہی قرآن کہتا ہے جس طرح سے یہ آپ کو پہلے تہمت لگایا کرتے تھے، اسی طرح جادو کی تہمت آپ پر اسی طرح لگانے لگے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا کربلا کی، لوگ کربلا پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، اتنے معجزات کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ امام حسین کی فضیلت کے کیوں منکر رہے؟ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرنے کا دل چاہے تو نعمت عظمیٰ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنایا۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین نماز کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کائنات، یہ ہمارے بزرگان، دوستان، جوان
سخت گرمی کے عالم میں بھی تیری عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب انہیں اور ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين وجابر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إتراد بررة المتقين وأحمد بن علي الجواد الولي المؤمن وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين وحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين وخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المؤدي النبي ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمني رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرضه قسطا وعدلا كما هو لي ظلما وجورا عجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مومنین، جہاں یہ چند مناسبتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہیں جنگ احد کے حوالے سے بھی اسی ہفتے میں کچھ نے جنگ احد کے ساتھ مسلمانوں کی شکست کے الفاظ استعمال کیے ہیں. پہلے تو جوانوں کے لیے عرض کروں کہ جنگ احد مقام احد پر ہوئی کہ جو مدینے سے 4 کلومیٹر اور مسجد النبوی سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے. جنگ بدر کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی. جنگ بدر 313 مسلمانوں کو ذات پروردگار نے فرشتوں کی مدد سے اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت سے رسالت مآب کی دعا سے بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا. ابو سفیان جو کہ مشرکین کفار اور اس کے قبیلوں کے سردار اور ان کے دوسرے قبائل کے سردار، وہ خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے بدلہ لینے کی سوچی، اور جب بدلہ لینے کی سوچی تو انہوں نے تیاریاں کی.
3000 جنگجوش جمع کیے، اور یہاں مسلمانوں کے پاس جنگ احد تک 1000 افراد کی تعداد ہو چکی تھی۔ بہت مختصر میں یہ احوال بیان کروں کہ فقط جوانوں تک ایک بات پہنچ جائے، ایک میسیج پہنچ جائے، وہ یہ کہ جو لوگ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مخصوص گروہ کو کہا تھا کہ تیر اندازوں کو آپ پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر جب تک میں نہ کہوں جگہ نہ چھوڑیں۔ مال غنیمت کی لالچ میں انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ میدان مسلمانوں کا تھا، میدان مسلمانوں کا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو 22-24 افراد قتل ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے کتنے نتیجے میں قتل ہوئے تھے؟ 70 سے زائد مسلمان، بشمول جناب حمزہ رسول خدا کے چچا۔ ان 22-24 افراد میں تنہا 12 افراد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ جوانوں کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہوا کیا جب اللہ کے رسول کے حکم عدولی کی نتیجہ کیا ہوا؟ فتح ظاہری شکست میں تبدیل ہوئی، ظاہری شکست میں، حقیقی نہیں۔ یہ جو لوگ جنگ احد کے ساتھ مسلمانوں کی شکست لکھتے ہیں، غلط لکھتے ہیں۔ عزیزان، میدان جنگ یا لوگوں کا قتل ہو جانا فتح اور شکست کا معیار نہیں ہے۔ فتح اور شکست کا معیار ہے کہ نظریہ قائم ہے یا نہیں۔ مثلا مثال دوں، کربلا میں امام حسین علی مقام، دنیا جنگ کہتی ہے، اللہ ظاہر سب قتل ہو گئے، لیکن آج بھی اس فتح مبین کا اعلان دنیا کرتی ہے۔ تم نے افراد قتل کیے تھے، نظریہ نہیں۔ نظریہ اس وقت بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ سمجھ رہے؟ جنگ احد میں لوگ خود مسلمان لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ کہاں سے شکست ہوئی؟ نظریہ آج بھی باقی ہے اور غالب ہے، دین آج بھی باقی ہے اور غالب ہے۔ البتہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، دین غالب ہے۔ بڑی عجیب بات کہی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ جنگ احد، ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے کیا کیا تھا؟ جناب حمزہ کو شہید کر کے ان کا سینہ چاک کیا، ان کے کلیجے کو چبایا۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر اللہ کے رسول نے گریہ کیا اور عورتوں سے گریہ کرنے کو کہا، حتیٰ کہ اس مقام پر کہ جہاں حضرت حمزہ اور شہدائے احد کو دفن کیا گیا تھا، سپرد خاک کیا گیا تھا، وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ کس چیز کو فتح اور شکست کے معیار قرار دے رہے ہیں؟ میرا دل آج جب آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں احد کا کچھ احوال مختصر کر کے اپنے جوانوں کے لیے بیان کروں۔ احد کا خاکہ یقیناً سب کے ذہنوں میں آ گیا۔ جنگ بدر کے نتیجے میں جب کفار اور مشرکین پر شکست ہوئی، ان کو شکست ہوئی، وہ شکست تھی۔ جب شکست ہوئی تو اس کے نتیجے میں احد کا میدان لگا، تو احد کے میدان میں جو ہے اللہ کے رسول نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقام احد پر آ گئے۔ پھر آپ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کا کردار بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی عزیزان، کہتے ہیں کہ بالکل واضح کردار تھا امام علی علیہ السلام کا۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، حتیٰ کہ جہاں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی وہیں رسالت مآب کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ عزیزان، اللہ کے ولی مولا علی کا کیا کردار رہا وہ سنیے۔ آپ رسول خدا کے علمبردار تھے احد میں،
مشرکین کے پرچم جو اٹھائے ہوئے تھے، کوئی ہاتھ علی نے سلامت نہیں چھوڑا جو کفار کے پرچم کو بلند کرے۔ ہوتا کیا تھا کہ ایک شخص قتل ہوا مولا علی کے ہاتھوں، دوسرا دوڑ کے جاتا تھا، پرچم اٹھا لیا کرتا تھا، مولا علی اس سے قتل کرتے تھے، پھر تیسرا جاتا تھا۔ تو جتنے افراد جو مشرکین کے پرچم اٹھانے والے تھے، جنہیں علمدار کہا جاتا ہے، امام نے ایک ایک کو قتل کیا، یہاں تک کہ کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ کفار اور مشرکین کے اس پرچم کو بلند کر سکے۔ ایسا نہیں محترم؟ خالد بن ولید، ہاں، خالد بن ولید کے حملے سے مسلمانوں کو یہ شدید نقصان پہنچا، ہاں، پھر سب مسلمان چھوڑ کر فرار ہو گئے، تنہا مولا کائنات تھے جو رسالت مآب کی شخصیت کا دفاع کر رہے تھے، تنہا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کس حالت میں دفاع کر رہے تھے کہ علی علیہ السلام کے بدن اقدس پر 90 زخم آئے تھے تلواروں اور نیزوں کے، 90 زخم آئے تھے، حتیٰ کہ آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ نے علم مبارک کو دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا، لیکن نہ پرچم کو جھکنے دیا، نہ رسالت مآب کو گرنے دیا۔ اللہ کے رسول کو وہاں سے لے گئے اور مقام ہے، ایک محفوظ مقام پر جا کر منتقل کیا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جبرائیل کو آنا پڑا اور بآواز سے بلند کہنا پڑا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایسا نہیں محترم؟ ایسا نہیں محترم؟ بس وقت نے جتنی اجازت دی اتنی بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ فتح لا فتح، فتح سے نہیں ہے، فتح و شکست نہیں، یہ والا فتح نہیں، فتح فیت یہ چھوٹی ہے۔ جس طرح ابھی سورہ کہف میں کی آیتوں میں جو لفظ فتح کی جمع استعمال ہوئی یعنی کچھ جوان، تو اسی طرح فتح جو ہے وہ یہاں پر جناب جبرائیل، لا فتح الا علی، رسول کے ساتھ تو سارے مرد ہی آئے تھے جناب، لیکن جبرائیل کا جملہ بتا رہا ہے لا فتح الا، یہ الا بتا رہا ہے کہ سب مرد نہیں آئے تھے، مرد نما آئے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مرد نما آئے تھے۔ پھر لا فتح، کوئی مرد نہیں الا علی، سوائے علی کے۔ عزیزان محترم، خدا کرے کہ میری بات میرے جوان سمجھ سکیں، اس سے خوبصورت تولا اور تبرہ نہیں ہو سکتا۔ لا سیف الا ذوالفقار، تم کہتے رہو کسی کو سیف اللہ، لیکن جبرائیل نے اگر کسی کو کہا سیف تو وہ سیف ہے ذوالفقار، اور اگر کسی کے لیے کہا ہے مرد تو وہ ہے علی حیدر کرار۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا شروع میں کہ فرزند امام، فرزند مولا متقیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں، ایک اسی ہفتے میں 15 شوال اور ایک آنے والے ہفتوں میں 25 شوال۔
وہ امام کہ جو ہماری شناخت ہے. ویسے تو ہر امام ہمارے لیے شناخت ہے، لیکن ہماری فقہ کا تعارف جس امام سے ہوتا ہے وہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مصر میں جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے، جن کو آپ کہیں مدیر اعلیٰ یا محتمم اعلیٰ، انہوں نے اعتراف کیا اس بات کو چند سالوں قبل جب بنیاد رکھی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ فقہ جعفریہ ایک مضبوط اور محکم اور بہترین فقہ کے طور پر جانی جانی چاہیے. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ وہ فقہ ہے کہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. تو لہٰذا وہاں پر باقاعدہ شعبہ بنایا گیا ہے. برادران اہل سنت میں ائمہ اربعہ کی جو فقہ کے حوالے سے ائمہ اربعہ کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، پیروی کی جاتی ہے، ان کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے. تو 5 بھی فقہ جعفریہ کو انہوں نے وہاں پر ایکسیپٹ کیا اور باقاعدہ اس کو تدریسی عمل میں. یہ ان کا جرم بنا کہ ناسبیوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے. ان کو بھی کہا گیا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اور مصر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے نشانے پر لے کر آ گئے. عزیزان محترم، کہ جو فقط اس جرم میں کہ انہوں نے فقہ جعفریہ کو قبول کیا ہے، اس جرم میں ان کو نشانہ بنائیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ امام میں امام کے ساتھ کیا حال کیا ہوگا. عزیزان محترم، منصور دوانقی امام کی زندگی کا احوال کچھ اس طریقے سے ہے، مختصر الفاظ میں بیان کروں کہ امام کسی بھی جنگجو تحریک کا حصہ نہیں بنے. کیوں؟ کیونکہ امام کا ہدف اور مقصد تھا تعلیم و تعلم، درس و تدریس. امام چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دین لوگوں تک پہنچ جائے. بنی امیہ بنی عباس آپس میں دست و گریبان تھے، اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے. یہ بہترین موقع تھا. آج بھی اہل ایمان کے لیے بہترین موقع ہے، امن و امان کے دن ہے. دیکھیں، العلم و علمان، علم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، علم الابدان، علم الادیان. ایک بدن کا علم اور ایک کس کا علم؟ دین کا علم. یہ دونوں آپ کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر خدا کا شکر کرتے ہوئے، اس کی حمد بجا لاتے ہوئے ایک بات مومنین کے لیے بیان کر دوں کہ جس طرح سے بوتراب ویلنس کلینک کا بوتراب میں ہفتہ وار جو ہے آغاز ہوا ہے، وہیں خواتین کے لیے بوتراب میں ہر اتوار کو شام 5 سے 6 گائنیکولوجسٹ ہیں ہمارے برادر حسین، ان کی اہلیہ جو کہ سینئر ڈاکٹر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، وہ اپنی خدمات راہ خدا اور راہ امام میں فراہم کرنا چاہتی ہیں مومنات کے لیے. تو جو مومنہ اور جو بھی مومنات جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیں، وہ ہر اتوار شام 5 بجے بوتراب تشریف لا سکتی ہیں ان سے ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے. عزیزان، علم کے میدان میں 2 قسم بیان کیے ہیں. ایک بدن کا علم جسے علم طب ہو، اور وہ علم جو انسان کے بدن کو فائدہ ہو، علم ادیان. ان دونوں کی بہترین تشریح اور تعریف کس نے کی؟ امام نے فرمائی. اور دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، ایک تحقیق کے مطابق ان تمام علوم کا منبع اور مرکز چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. عزیزان محترم، بس میں نے بات مکمل کی. یہی امام کا وہ جرم تھا کہ جس کی بنا پر امام کو زہر دیا گیا.
مولا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، لیکن مولا جب آپ کو زہر دیا گیا آپ کے فرزند آپ کے سرہانے موجود تھے، آپ کے رونے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی، آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن مولا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں ذرا کربلا آئیے، امام حسین کی مظلومانہ شہادت کو دیکھیے کہ 70 قدم سے زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں، اے عمر سعد میری ماں نے میرے بھائی حسین کو چکیاں پیس پیس کر بالا ہے، حسین قتل ہو گئے، بعد حسین زینب کبریٰ بے مخنہ و چادر ہو گئیں، مولا آپ کی یتیموں پر کسی نے ظلم تو نہیں کیا، لیکن مولا کربلا آئیے، جب سکینہ بابا کا سر مانگتی تھی شمر بالوں سے پکڑ کے اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین دعا کی تمام شرع حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے حاضرین میں سے اور کل مومنات میں سے جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما، پالنے والے اس گھر میں عزائے شبیر منانا نصیب فرما، مولا کائنات کی طرز پر ہمیں زندگی اور امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما، مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔